أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. پروردگار عالم کا یہ اعلان کہ دین اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام. الحمدللہ میں اور آپ اپنی سعی اور کوشش کے لیے کہ ہم جتنا ہو سکے دین اسلام کے اوپر عمل کر سکیں اسی عمل کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ ہم نماز جمعہ میں اس عظیم عبادت میں جو کہ غریبوں کا حج کہلاتی ہے شریک ہیں. مسائل کا ذکر مختلف مقامات پر ہوتا رہا ہے، اور سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ابھی بے حد زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مسائل کو بیان کریں. بہت ہی عام سی چیزیں کبھی کبھی ہم لوگ سیکھ نہیں پاتے. اپنے بزرگوں سے معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، چھوٹے بھائیوں اور دوستوں کے لیے ان مسائل کو بیان فرما رہا ہوں. غسل ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ سب سے زیادہ میں عرض کروں گا کہ اس سے زیادہ آسان عمل کوئی شاید ہی جتنے اعمال بتائے جاتے ہیں کوئی ہو. اور آپ نے دیکھا دین اسلام دین نظافت ہے، صفائی اور پاکیزگی کو پسند کرنے والا دین ہے. مختلف مواقع پر مختلف وقتوں میں مختلف تاریخوں میں الگ الگ موقعوں کے اوپر دین اسلام نے بہت سارے مستحب غسل ہم لوگوں کو بیان کیے. حتیٰ روز جمعہ کا غسل ایک ایسا غسل ہے کہ جس کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص غسل جمعہ کو کسی مجبوری کے تحت روز جمعہ انجام نہیں دے پایا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اگلے دن غسل جمعہ کو انجام دے سکتا ہے. یہ اہمیت ہے غسل جمعہ کی کہ اگر غسل جمعہ کو روز جمعہ کوئی شخص انجام نہیں دے پایا تو نظافت کی، غسل کی، طہارت کی پروردگار عالم کے یہاں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کسی مجبوری کے تحت روز جمعہ اس غسل کو انجام نہیں دے پائے تو اگلے دن آپ اس غسل کو انجام دے دیں. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ بہت اہم چیز ہے، اس کے باوجود بھی بچوں میں، جوانوں میں بعض مرتبہ بعض بزرگوں کو بھی اس کے مسائل کی کم معلومات ہوتی ہے، اور جس کا نتیجہ تمام تر عبادتیں آپ کی ضائع اور خراب ہو سکتی ہیں. غسل جمعہ جو ہے یہ ایک ایسا بہانہ ہے کہ جس کے ذریعے سے والدین بھی اپنی اولاد کو غسل سکھا سکتے ہیں. چونکہ جب بچہ غسل کے لائق ہو جاتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے بیٹے کو
غسل بتایا جائے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں، خود آپ کی زندگی میں غسل جمعہ کی عادت ہوتی تو آپ اپنی اولاد کو بھی اسی کے ساتھ ساتھ غسل سکھا دیتے۔ تو اپنی کوشش اور اپنے فریضے پہ عمل کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ غسل جمعہ بلکہ کوئی بھی غسل، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اگر غسل جنابت یا کوئی اور غسل کر رہا ہے، اپنے جسم پر اگر کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے، کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس غلاظت اور نجاست کو اپنے جسم سے دور کر لے، اور جب وہ نجاست غلاظت دور ہو جائے تو اچھے سے اپنے جسم کو جب دھو لے، اس کے بعد مستحب ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرے، اور اس مستحب کے بعد ضروری یہ ہے کہ نیت کرے۔ دیکھیے میں عرض کر دوں کہ نیت کا یہ والا طریقہ کہ میں غسل کرتا ہوں جنابت کا واجب قربتاً اللہ، یا غسل جمعہ کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ، یہ شروعاتی طور پر سکھانے کے لیے یہ الفاظ ہمیں اور آپ کو دیے گئے تھے۔ جیسے کوئی بچہ اسکول میں جب داخل ہوتا ہے تو اسے سکھایا جاتا ہے پڑھیے ABCD، A فار ایپل، B فار بیٹ، C فار کیٹ، ایسے کر کے اسے سکھایا جاتا ہے، جبکہ بڑے ہونے کے بعد میں زندگی میں اسے کبھی بھی ان سب چیزوں سے واسطہ نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ وہ خود استاد بن جائے، سوائے اس کے کہ وہ خود استاد بن جائے۔ اب وہاں سکھایا کیوں تھا ایسے کر کے؟ تو اس کو اس وقت اس طریقے سے اس لیے سکھایا تھا چونکہ ابھی یہ اسی کو پک کر سکتا تھا، ابھی یہ اسی طریقے سے سمجھ سکتا تھا، اسی طریقے سے سیکھ سکتا تھا، تو اس کو ابھی اسی طریقے سے سکھایا گیا۔ اسی طریقے سے جو نیت کے الفاظ ہمیں بچپن میں یاد کرائے جاتے ہیں وہ صرف الفاظ ہوتے ہیں سکھانے کے لیے، ورنہ طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ صبح کے وقت کھڑے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ظہر کے وقت جب آپ نماز میں حاضر ہیں تو آپ کنفرم کریں اپنے ذہنی طور پر کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ شام کے وقت میں جب دن ڈھل گیا، سورج ڈھل گیا، اس وقت میں آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کنفرم کریں اپنے دلی طور پر کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ اور قربتاً اللہ، ضروری نہیں ہے ان الفاظ کو آپ زبان کے اوپر لے کر آئیں۔ مطلب کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اس جملے کا کہ آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، غسل کر رہا ہوں اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے۔ یہ نیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی ریاکاری کے لیے نہیں، عزاداری کر رہا ہوں قربتاً اللہ، اہل بیت کے نزدیک ہونے کے لیے، خدا کے نزدیک ہونے کے لیے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہماری مجلس زیادہ اچھی ہو اور اس کی ہلکی رہ جائے، جہاں اس کے یہاں زیادہ نعرے لگے تھے ایسے ہی ہمارے لگے۔ جب یہ فکر آ جائے انسان کے ذہن میں کہ جیسی اس کے یہاں ہوئی ہو اس سے اچھی ہو، تو یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ ہو جائیں، اہل بیت سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے اس وقت میں۔ خیر، یہاں بات کر رہے تھے کہ جب غسل کرنے جائے تو اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں غسل جنابت یا غسل جمعہ یا غسل مس میت، جو بھی غسل ہے اس کو انجام دے رہا ہوں۔
اور کس لیے؟ خدا سے نزدیک ہونے کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ میں غسل ترتیبی کرتا ہوں، غسل جنابت کرتا ہوں، غسل ترتیبی، غسل جمعہ کرتا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد اپنے سر اور گردن کو دھوئے، سر، پورا سر اور یہ گردن جو دھڑ سے اوپر ہمارا حصہ ہے وہ سارا کا سارا غسل کے پہلے حصے میں دھوئے گا۔ نیت کر لی، اس کے بعد سر دھوئے گا، گردن کو دھوئے گا، کانوں میں اور کانوں کے پیچھے وہ جگہیں یا پیر دھوتے وقت یا ٹانگیں دھوتے وقت دایاں بایاں حصہ جب ہم دھوئیں گے، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خود سے پانی نہیں پہنچتا، خود سے پانی نہیں پہنچتا، وہاں میرا آپ کا فریضہ یہ ہے کہ وہاں ہاتھ کے ذریعے سے پانی کو پہنچائے۔ تو سب سے پہلے ہم سر اور گردن کو دھوئیں گے، پھر داہنے حصے کو ہم اتنا دھوئیں گے، اس طریقے سے دھوئیں گے کہ ہمارے جسم کے ہر گوشے گوشے پر پانی پہنچ جائے۔ مرد ہے تو شرمگاہ اس کی دونوں طرف داخل ہوگی، یعنی دونوں مرتبہ میں، ایسا نہیں کہ شرمگاہ کے لیے جو ہے وہ پریشان ہوں کہ کس طریقے سے دھلے گی، دونوں مرتبہ میں شرمگاہ انسان کی دھلے گی، اور آگے کا آدھا حصہ، پیچھے کا آدھا حصہ، بلکہ مستحب ہے کہ اس سے کچھ فالتو، اس سے کچھ زیادہ حصہ دھویا جائے، تاکہ یہ یقینی ہو جائے کہ جب ہم نے دایاں حصہ آدھا دھویا ہے تو اسے پورا کا پورا ہم نے کر لیا ہے، پورا اس کو ہم نے انجام دے دیا ہے۔ پہلے سر و گردن ہوا، اس کے بعد داہنا حصہ ہے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے بایاں حصہ ہمارے جسم کا ہے کہ اس کو ہمیں دھونا ہے، اور پانی یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بال باقی نہ رہے، حتیٰ پیر کے تلے کے نیچے بھی یہ غسل کی باری میں آپ کے پانی پہنچنا چاہیے۔ چند غسل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو واجب ہیں، 7 غسل ہیں جو انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل جنابت، غسل میت اور غسل مس میت۔ غسل میت یہ تو کوئی دوسرا ہی دیتا ہے، اپنے اوپر کسی کا خود کا واجب نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 غسل ہیں کہ جو سب سے متعلق ہے، غسل جنابت، غسل مس میت اور غسل میت۔ اگر کسی نے کسی میت کو چھو لیا تب تک جب تک اس میت نے غسل نہ دیا گیا ہو، اگر کوئی انتقال ہوا، کسی کو انتقال ہوا اور وہ میت رکھی ہے، ابھی اس میت کو غسل نہیں دیا گیا اور آپ نے اسے ٹچ کر لیا، آپ نے اسے چھو لیا، آپ نے اسے ہاتھ لگا لیا، تو آپ کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت، جب انسان مجنب ہو کسی بھی طریقے سے، سوتے ہوئے یا کسی بھی اور طریقے سے مجنب ہو، تو اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ غسل میت، میت کو غسل دینا، جب کہ کوئی مومن انتقال کر جائے تو اس کو غسل میت دیا جاتا ہے، اس میں 3 غسل دیے جاتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ وہ بھی ہر ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے اگر کچھ لوگ انجام دینے والے نہ ہوں۔ اگر کچھ نے انجام دے دیا تو سب سے ساقط ہے، لیکن بعض مواقع پہ ایسا ہو جاتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا کہ جو غسل دینے کے لیے کھڑا ہو، تو اس وقت میں ہر ایک کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ وہ شخص کھڑا ہو اور خود سے میت کو غسل دے۔ 3 غسل، غسل حیض، غسل نفاس اور غسل استحاضہ، وہ عورتوں سے متعلق ہیں، ان کا مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا غسل یہ سارے کے سارے، اچھا 6 غسل ہم نے آپ سے بیان کیے۔ پہلا غسل جنابت، دوسرا غسل حیض، تیسرا غسل نفاس، چوتھا غسل استحاضہ، 5واں غسل مس میت، چھٹا غسل میت، 7واں وہ غسل کہ جو کوئی منت مان لے، عہد کر لے کہ میں فلاں دن غسل کروں گا، جب میرا کام ہو جائے تو میں
غسل انجام دوں گا۔ یہ 7 طرح کے غسل ہیں، ان سب کے سب کا طریقہ، یہ 7 واجب غسل ہوں یا ان کے علاوہ کوئی مستحب غسل ہو، یا ان کے علاوہ کوئی مستحب غسل ہو، ان سب کا طریقہ ایک ہی ہے۔ تمام تر غسلوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے سر و گردن کو دھوئے گا نیت کرنے کے بعد، پھر دایاں حصہ دھوئے گا، پھر بایاں حصہ دھوئے گا۔ بعض مواقع پر لوگوں کے پاس سوالات ہو گئے، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو نماز کے بعد میں حاضر خدمت ہوں، مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز کہ جو سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے غسل کے بعد، وہ ہے وضو۔ وضو مستحبات جو ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں تو فی الحال واجب کی بات کرتے ہیں۔ واجب جو وضو ہے اس میں ہے چہرے کا دھونا، داہنے ہاتھ کا دھونا، بائیں ہاتھ کا دھونا، اور سر کا مسح اور دونوں پیروں کا مسح۔ آغا سستانی مسئلہ نمبر 235 میں توضیح المسائل میں بیان کرتے ہیں، وضو میں واجب ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے جائیں اور سر کے اگلے حصے اور دونوں پاؤں کے سامنے والے حصوں کا مسح کیا جائے۔ اب کہیں کہ چہرہ کتنا دھویا جائے گا، تو پھر اس سے اگلے مسئلے میں آغا بیان فرماتے ہیں، چہرے کو لمبائی میں پیشانی کے اوپر سے اس جگہ سے لے کر کہ جہاں سر کے بال اگتے ہیں، جہاں سے بال اگنے اسٹارٹ ہوئے ہیں، اگر کسی کے بال آگے سے کم ہو گئے ہیں تو عموماً جہاں سے بال لوگوں کے اگا کرتے ہیں، عموماً جہاں سے لوگوں کے بال اگا کرتے ہیں وہاں سے وہ دھوئے گا، یا جس وقت اس کے سر پہ بال تھے جب اس جگہ سے اسے سر کو ماتھے کو دھونا ہے۔ چہرے کو جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے ٹھوڈی تک دھونا لمبائی میں واجب ہے۔ کیسے؟ یہاں سے لے کے اور یہاں تک۔ اور چوڑائی میں وضو میں چہرے کو واجب جو دھونا ہے چوڑائی میں وہ اتنا ہے کہ جو آپ کے اس انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے درمیان چہرہ آ جائے، اس کو دھونا واجب ہے۔ یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ جب اس کو دھوئے تو انسان پر ضروری یہ ہے کہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دائیں اور بائیں بھی ہاتھ لگا لے تاکہ یہ یقینی ہو جائے کہ پورا چہرہ دھل گیا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب آپ وضو کر رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ نے وضو انجام دے دیا اور اس کے بعد جب آپ پہنچے تو کسی نے آپ سے کہا کہ دیکھیے آپ کی کوہنی سوکھی رہ گئی، آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے، آپ اس وقت کوہنی پہ گیلا ہاتھ پھرا لیں۔ تو اس وقت چونکہ آپ مسح کر چکے، وضو تمام کر چکے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا وضو باطل تھا، باطل ہی رہے گا، وضو آپ کا صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ تو جس وقت آپ وضو کر رہے ہیں اسی وقت پہلے چہرے کو بالوں کے اگنے کی جگہ سے تھوڑی تک سیدھا ایسے دھوئیں گے لمبائی میں اور چوڑائی میں، دونوں انگلیوں، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا چہرہ آ جائے اس کو دھوئیں گے، ساتھ ہی ساتھ دائیں حصے اور بائیں حصے پر بھی آپ ہاتھ پھرا لیں گے۔ اس کے بعد کوہنی کی پشت جو ہے، یہ کوہنی کی جو پشت ہوتی ہے، یہاں سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں تک دونوں حصہ، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، دونوں طرف سے آپ کے اس ہاتھ کے اوپر پانی پڑنا ضروری ہے، پانی پڑنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اس ہاتھ میں پانی دیں گے یا نل کے نیچے، جیسے بھی آپ چاہے کریں، آپ اس طریقے سے اس کوہنی سے لے کے پورے ہاتھ اور انگلیوں تک اس ہاتھ کو، الٹے ہاتھ کو بھی دھونا واجب ہے۔ اس کے بعد میں جب منہ دھو لیا آپ نے، دونوں داہنا ہاتھ دھو لیا آپ نے، بایاں ہاتھ آپ نے دھو لیا، اس کے بعد باری آتی ہے مسح۔ ہاتھ آپ کا اتنا گیلا ہونا ہو کہ
جب آپ سر پہ پھیریں تو آپ کو احساس ہو. بیچ میں یا تو کسی کے اتنے کم بال ہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھا تو اسے احساس ہو جائے گا, چھوٹے چھوٹے سے بال ہیں, باریک باریک سے بال ہیں, وہ سر پہ ہاتھ رکھے گا تو ہاتھ کا گیلا پن سر پر محسوس ہوگا. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ بالوں کو ہٹائے. لیکن اگر کوئی میری طرح یا بعض دوستوں کی طرح بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں تو اسے چاہیے پہلے مانگ نکال لے اور پھر اس کے بعد ایسے کر کے یہاں سے لے کے سر کے ٹاٹ جسے کہتے ہیں نا اوپر سے اور آگے تک بالوں کے اگنے کی جگہ تک مسا کرے, بالوں کے اگنے کی جگہ تک مسا کرے. اسی طرح پہلے جب سر کے مسے سے فارغ ہو گیا تو دائیں حصے پر, دائیں پیر پر پہلے انگلیوں سے شروع کرے گا اور اس جو ٹخنا کی ہڈی ہے اوپر جو ابھار جو ہے اس تک کے آپ کو مسا کرنا ہوگا. یعنی اس طریقے سے دائیں پیر کے اوپر دائیں ہاتھ سے اس طریقے سے آپ مسا کیجیے گا. یہاں سے شروع کیجیے اور ایک اس طریقے سے مسا آپ کو داہنے پیر پر داہنے ہاتھ سے ہی مسا کرنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ بزرگ تھی ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں پیر پر ایک ہی ہاتھ سے مسا کرنی تھی. پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں تو دونوں پیروں پر دونوں ہاتھوں سے ہی مسا کرتی تھی, کسی نے مجھے بتایا کہ ایک ہی ہاتھ سے دونوں پیر کا مسا کرنا چاہیے. اب وہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کو ڈوبیں گے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. انہوں نے دوسرے کا بھی کام خراب کیا. اللہ قبول کرنے والا ہے, وہ ہم سے ہمارے غلط اعمال کو بھی قبول کر لیتا ہے. لیکن میرا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ جب کسی کام کو آپ انجام دیں, میں جب کسی کام کو انجام دوں تو جو اس کے جتنے شرائط ہیں جس طریقے سے وہ بیان کیا گیا ہے اس کو اس طریقے سے انجام دوں. تو پہلے سر کو ہم جو ہے سر کا مسا ہو گیا, پھر دائیں پیر کا مسا کریں گے, پھر اسی طریقے سے بائیں پیر کا مسا کریں گے. دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے واجب وضو جو ہے ہمارا, واجب وضو جو ہے سب سے پہلے چہرے کو دھوئیں گے لمبائی میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھڈی تک, اور چوڑائی میں ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے درمیان آنے والی جگہ کو اس کو ایسے دھوئیں گے. اس کے بعد داہنا حصہ کوہنی سے لے کے کوہنی کی پشت, یعنی کوہنی کی پشت سے شروع کر کے پوری انگلیوں تک دایاں ہاتھ دھوئیں گے. پھر اسی طریقے سے بایاں ہاتھ دھوئیں گے, اور اس کے بعد میں پیر کا مسا ہوگا, سر کا مسا ہوگا جو کہ سر کے اوپر سے اور بالوں کے جہاں تک ہوئے ہیں وہاں تک آپ کے سر کا مسا ہوگا. پھر 4 انگلیوں سے, اور اگر کوئی 4 انگلیوں سے کسی وجہ سے نہیں کر پاتا تو ایک انگلی سے بھی اگر کسی نے پیر کا مسا کیا ہے تو وہ اس کا مسا کافی ہو جاتا ہے. پیر کا مسا اس طریقے سے کہ آگے سے شروع کر کے پیچھے کی طرف اٹھائیں گے. پہلے داہنے پیر کا مسا کریں گے, پھر بائیں پیر کا مسا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماہ مبارک کا جلد ہی آغاز ہونے والا ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ پورے ماہ رمضان میں ہم لوگ اس کی عبادت کر سکیں, اس کے واجب کیے گئے روزوں کو ہم انجام دے سکیں, اور زیادہ سے زیادہ
اس کی رحمت کو حاصل کر سکیں، مغفرت کو حاصل کر سکیں۔ ماہ رمضان کی آمادگی کے طور پر ہم سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو جگہ جو ہے جہاں نماز ہوتی ہے، اس کی صاف صفائی اور اس کا انتظام جو ہے تمام تر یہ لوگ انجام دیتے ہیں، لیکن جب میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، یہاں کھانا کھا رہا ہوں، افطار کر رہا ہوں، اس وقت میں مجھ پر بھی فریضہ ہوتا ہے کہ میں اپنے طور پر کوئی گندگی یہاں نہ کروں۔ میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے، اگر وہاں مساجد موجود ہیں تو تمام لوگوں کے اوپر ان جگہوں پر کہ جہاں نماز ہوتی ہے ان کی صاف صفائی کا فریضہ عائد ہوتا ہے اور سب کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ عموماً دیکھیے، میں آپ کے یہاں پہلی بار ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے مجھے کہا جا رہا ہے، میں جانتا بھی نہیں آپ لوگوں کو، لیکن عموماً ایسا ہو جاتا ہے جب 4 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، 4 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہیں پر شیطان وہ موقع نکال لیتا ہے کہ مومنین کو آپس میں ٹکرا دے اور ان کی آپس میں لڑائی کرا دے۔ تو میں پیشہ پیش آپ لوگوں سے اس آدمی کی طرف سے کہ جس نے آپ کا خدا نخواستہ اگر ماہ مبارک میں پہلے کبھی یا آنے والے دنوں میں دل دکھایا، تو میں اس کی طرف سے میں امام جمعہ امراوتی کے طور پر آپ سے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کو پسند نہیں آئی، آپ کی کوئی دل آزاری ماہ مبارک میں ہو، تو آپ اس کو بھول جائیے گا، یہ سوچئے گا کہ خدا کا مہمان ہے، میں بھی یہاں خدا کی مہمانی میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ہم سب کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اس کے پیدا کیے گئے وسوسوں سے خود کو دور رکھیں، کسی بھی طریقے سے کوئی جنگ و جدال کا موقع نہ ہونے دیں، زیادہ سے زیادہ عفو و بخشش رکھیں اور خدا سے دعا کریں کہ پروردگارا میں تیرے بندے کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ عالم اسلام میں ایک بڑی خبر یہ ہے، تقریباً 2 سال سے جو اعتکاف مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں بند تھا، الحمدللہ اس سال اس کی اجازت ہو گئی ہے۔ اور خبر غم یہ ہے کہ ایران میں ایک استاد اخلاق آیت اللہ سید مجتبیٰ رودباری اور علامہ اور آیت اللہ رے شہری کا انتقال ہوا۔ ہم سب ان کے گناہوں کی بخشش اور ان کی مغفرت اور جنت میں اعلیٰ مقام کی خواہش مند ہیں۔ نئے ایرانی ہجری سال کے آغاز ہوا ہے، جانتے ہیں نوروز تھا، ایرانیوں کا نیا سال شروع ہوا، رہبر انقلاب نے خطاب فرمایا اور نئے سال کا نام رکھا۔ افغانستان میں جیسا کہ طالبان کی پرانی پالیسی رہی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ ان کی جیسے کہ پرانی پالیسی رہی کہ انہوں نے کبھی اپنے دور حکومت میں عورتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اسی طریقے سے وہ اپنی اس پرانی پالیسی کے اوپر آ گئے ہیں۔ ابھی جو نئے بچیوں کے اسکول کھلے تھے انہوں نے پھر سے انہیں بند کرا دیا۔ طالبان اپنی جاہلانہ روش کو ترک کرنے والا نہیں ہے۔ ادھر خانہ کعبہ کے جو متولی کہلاتے ہیں، جو خادم حرمین کہلاتے ہیں، ان ملعونوں نے مسجد سے، خانہ کعبہ کی مسجد سے، خانہ کعبہ سے جو نماز نشر ہوا کرتی تھی ٹی وی پر، اس کو پھر سے روک لگا دی ہے، اور اب وہ ٹی وی کے اوپر نشر نہیں ہوگی۔ ہم بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں
کہ پروردگارہ اس کو بھیج دے جو ان تمام مسائل کو حل کر دے۔ پروردگارہ ہمارے ملک کو سلامتی اور ترقی عنایت فرما۔ میرے معبود جنت البقیع قبلہ اول کی حفاظت فرما اور ان کو آزادی فرما۔ ایران، عراق، لبنان، یمن، نائجیریا، بحرین اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں خصوصاً، اور تمام تر دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کی ظالموں سے حفاظت فرما۔ میرے معبود ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عنایت فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آوان انصار میں شامل فرما۔ پروردگارہ درود و سلام بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگارہ درود و سلام بھیج مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ سلام بھیج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ سلام بھیج امام حسین علیہ السلام۔ سلام بھائی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ رحمت نازل فرما امام محمد باقر علیہ السلام۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ رحمت نازل فرما ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر۔ رحمت نازل فرما آٹھ امام علی رضا علیہ السلام پر۔ محمد تقی علیہ السلام پر۔ رحمت نازل فرما دس امام علی نقی علیہ السلام پر۔ رحمت نازل فرما گیا امام حسن عسکری علیہ السلام پر۔ رحمت نازل فرما امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محمد وعلی محمد۔